پاکستان کی معاشی صورتحال بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے دیگر جو ہمسایہ ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے تعاون کیا ہے، اور بڑے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ $20 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان سعودی عرب کی طرف سے ہوا، پھر کچھ قرض بھی دیا گیا۔ تو کیا عمان کی طرف سے بھی پاکستان کی اکانومی کے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں، یا فیوچر میں ایسا ہو سکتا ہے؟ جی، پاکستان کے ساتھ جو سلطنت عمان کی تجارت ہے وہ 2012 تک جو سروے تھا اس میں $600-700 ملین سے تجاوز کر گئی تھی۔ اچھا۔ سلطان قابوس صاحب نے 2001 میں پاکستان کا سرکاری دورہ کیا، اور اس وقت پاکستان کے صدر جو تھے وہ پرویز مشرف صاحب تھے، اور اس دورے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، ان کا بہت زیادہ عوامی طور پر ان کا استقبال ہوا۔ اس میں انہوں نے $100 ملین جو تھے وہ بلوچستان کو دیے، اور وہاں کے لوگوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنے کا بھی کہا، اور پہلی دفعہ 2001 میں پاکستان اور عمان پاک عمان انویسٹمنٹ کمپنی کی بنیاد رکھی گئی، جس کی سرمایہ کاری کا آغاز اس وقت $100 ملین تھا 2001 میں۔ تو اب الحمدللہ اس کا جو منافع ہے اس کمپنی کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ تقریباً لگ بھگ کوئی $800-900 ملین کے قریب ہو گئی ہیں۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا عمان کے ساتھ تجارتی حجم کیا ہے، پاکستان جو ہے وہ بذات خود اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ ایکسپورٹ کر سکے، کیونکہ ہماری ماشاءاللہ آبادی اتنی زیادہ ہے، اور جو ہمارا تاجر ہے وہ اتنا کچھ بناتا ہے کہ وہ پاکستان میں ہی کنزیوم ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ جو 2,80,000 پاکستانی ہیں، یا 2,80,000 جو پاکستانی ہیں، اسی طرح 10 لاکھ دبئی میں ہیں، امارات میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، تو وہ جو خالص اپنی کمائی بھیجتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستانی جو عمان میں ہیں وہ $1.5 ارب وہ وہاں سے بھیجتے ہیں سالانہ، اور سعودی عرب سے $4.5 ارب تقریباً۔ جی، اگر آپ ریشو نکالی جائے، کیونکہ پاکستانیوں کی تعداد سعودی عرب کے مقابلے میں وہاں پہ کم ہے، تو پر ہیڈ کے حساب سے سلطنت عمان جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ $1.5 ارب جو ہے یہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دیا جاتا ہے۔ جو غریب مزدور ہے، سارا دن پتھر توڑتا ہے اور سڑک پہ کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ اپنی خون پسینے کی کمائی وہ اس کے مقابلے میں سلطنت عمان ہمیں کچھ نہیں دیتی ہے۔ یہ جو خلیجی ممالک ہیں، جو مزدور یہاں کا پاکستان پیسہ بھیجتا ہے، وہ پاکستان کے لیے، ہماری اکانومی کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو $1.5 ارب پاکستان کا مزدور اوورسیز پاکستانی سلطنت عمان سے پاکستان بھیجتا ہے ہر سال، اور وہاں سے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں آتا۔ تو اس لیے جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں خاص طور پہ خلیجی ممالک میں، وہ سب سے زیادہ پوری دنیا سے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے مسائل بھی ان ملکوں میں اتنے زیادہ ہیں۔ اور نئی حکومت ہے، نیا پاکستان ہے، انہوں نے بہت سارے وعدے بھی کیے تھے۔ عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کی اہمیت کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، ہم ان کے سہارے پاکستان کی اکانومی کھڑی ہے۔ تو اب یہ وقت ہے کہ یہ ثابت کریں کہ نیا پاکستان یا نئی حکومت جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا درد سمجھتی ہے، اور جو مزدور یہاں پہ کام کرتا ہے اس کو ہم مقابلے میں کیا دیتے ہیں۔